الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کے حالات میں مسلمان جس کیفیت سے گزر رہا ہے، جس نازک حالات سے دوچار ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ ایسے موقع پر، ایسی شدید مشکلات کے حالات کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ سے مدد طلب کرے، کس طرح کرے، کیسے مدد کرے جو اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہو۔ کون شخص جو اللہ کو پکارے، اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنے، اس کی آواز وہ زمین پہ پکارے، اس کی آواز آسمانوں پہ گونجے، وہ زمین پہ روئے، زمین پہ اللہ کو پکارے، اللہ رب العزت اس کی رونے کو، اس کے بلبلانے کو، اس کی آواز کو لاج رکھ کر اس کی حاجات کو پورا کرے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کس شرط پہ اللہ کو پکارے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوگی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اگر مسلمان اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہو، اللہ ہماری پکار کو سنے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے میری مدد کو طلب کرو۔ اگر میری مدد تم چاہتے ہو تو دو چیزوں کے ذریعہ تم مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہارے ساتھ میں ہوں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، کہ اللہ دو چیز کا اعلان کرتا ہے، اگر میری مدد کے تم منتظر ہو، تم چاہتے ہو کہ میری مدد تمہارے ساتھ میں ہو، اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعہ دو چیزیں فرمایا ہے کہ آدمی صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں، کہ آدمی جو ہے صبر علی الطاعت، عبادت پہ صبر کرے، اور دوسری قسم فرمایا کہ صبر علی
عن المعصیت، گناہوں سے صبر کرے۔ علامہ تھانوی نے تیسری چیز فرمایا کہ صبر فی المصیبت، مصیبت کے موقع پہ صبر کرے۔ تین چیزوں پہ صبر کرنے والا یہ صابرین میں کہلاتا ہے، یہ صبر کرنے والے میں کہلاتا ہے۔ آج مسلمان اس کا جائزہ لے، تحقیق کرے ہم کن چیزوں پہ صبر کرتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا صبر عن المعصیت، گناہوں سے آدمی صبر کرے۔ آج اس وقت کا نوجوان، اس وقت کا جو ہے بوڑھا، اس وقت کے بچے اس پر غور کرے، مائیں بہنیں غور کرے، ہم صبر عن المعصیت سے کس قدر رکتے ہیں۔ گناہوں کو دیکھ کر آدمی صبر کر لے، دل جو چاہتا ہے کہ آدمی گناہ کر لے، دل جو چاہتا ہے کہ شراب پینے کی عادی، شراب پینے کو طبیعت چاہتی ہے، کبھی اللہ کے خوف سے ہم نے شراب سے رکا ہے کہ آدمی دیکھے اپنے دل کو، دیکھے کہ اللہ کے خوف سے کہ ہم نے صبر کر لیا، نہیں ہماری شراب کی عادت ہے، ہم شراب سے رک گئے، اللہ تیرے خوف سے ہم نے صبر کیا ہے کہ ہم دیکھیں اس گناہ سے ہم نے بچے ہیں۔ کوئی زنا کرنے والا کہ زنا کا موقع ملتا ہے، زنا سے رکتا ہے یا نہ رکتا ہے، بدنگاہی کرنے والا وہ دیکھے بدنگاہی پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کہ بدنگاہی کی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو بچاتا ہے نہ بچاتا ہے، یہ دیکھے اس گناہوں سے۔ سود کھانے والا کہ سود سے جو ہے رکتا ہے یا نہ رکتا ہے، صبر کرتا ہے نہ رکتا ہے، کہ وہ دیکھے سود جیسے سنگین گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے نہ روکتا ہے۔ بے پردہ عورتیں جو ہے کبھی اللہ کے خوف سے صبر کیے نہ کیے، دل تو چاہتا ہے کہ بغیر پردے کے جو ہے بازاروں کی زینت بن جائے، ہم نے رکا یا نہ رکا ہے۔ دوستو اسی طرح مختلف قسم کے گناہ ہیں، اس گناہوں پر ہم نے صبر کیا ہے نہ کیا ہے۔ اسی کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمن نے لکھا ہے، ایک صبر کی قسمیں ہیں کہ صبر علی المعصیت جو ہے آدمی گناہوں سے رک جائے، اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہوئے، اللہ کے خوف سے جو ہے اپنی زندگی کو گناہوں سے روک لے، اللہ کی نافرمانی سے روک لے، یہ بھی صبر کی قسم میں داخل ہے۔ اگر اس صبر عن المعصیت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ اور دوسری قسم فرمایا صبر علی الطاعت ہے کہ عبادت پہ آدمی صبر کرے، دل تو نہیں چاہتا ہے فجر کی نماز بستر سے اٹھنے کو، طبیعت تو نہیں چاہتی ہے، اٹھنے میں تکلیف ہے، پتہ ہے کہ اس نرم نازک بستر کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے گھر کو مسجد کو جاؤ، دل گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرتے ہوئے جو ہے اپنے بستر چھوڑ کر جو ہے اللہ کے گھر کو جاتا ہے، طبیعت نہ چاہتے ہوئے صبر کرتے ہوئے جو ہے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے گھر کو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے جو ہے کاربند ہو جاتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، یہ صبر علی الطاعت ہے کہ عبادت کو طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن پھر بھی صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے عبادت وقت لگاتا ہے۔ دوستو تیسرے قسم فرمایا کہ صبر جو فی المصیبت، مصیبت کے موقع پہ صبر کرنا۔ آدمی پہ کوئی مصیبت پڑ جائے کہ آدمی چاہتا کچھ اور تھا لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور ہوتا ہے، آدمی اس وقت ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ ایک بندہ چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، اللہ بیٹی عطا کر دی، تو اس میں ناشکری کرتا ہے، اس میں جو ہے اللہ کے جو ہے زبان سے ناشکری کرتا ہے۔ کوئی کھیت میں فصل کرنے والے جب ان کے موسم میں بارش نہیں ہوتی ہے تو بارش کو گالیاں دیتے ہیں، کہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو کیسے موقع پہ بارش ہونے لگی ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، کہ تم زمانے کو گالی مت دو، بارش اپنے وقت پہ ہونی وہ اللہ کے اختیار میں ہے، دھوپ آنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، موسم کی تبدیلیاں یہ اللہ